إن الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد محترم حضرات، آج اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے پہلے تو سورۃ التوبہ کی جو باقی منظر رہ گئی تھی وہ سننے کی سعادت پائی ہے۔ اس کے بعد سورۃ یونس مکمل ہوئی ہے اور کچھ حصہ اس کے بعد سورۃ اپنے ہود کا وہ تلاوت ہوا ہے۔ سورۃ توبہ یہ غزوہ تبوک کے پس منظر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے نازل فرمایا ہے۔ غزوہ تبوک 9 ہجری میں ہوا تھا۔ رجب کا مہینہ غالباً اور 9 ہجری تھی، اور یہ تبوک کی یہ لڑائی یا یہ معرکہ بالکل شام کی سرحد پر تھی، شام کی بالکل سرحد پر۔ نبی علیہ السلام نے اس غزوہ، یہ واحد غزوہ ہے کہ جس کے بارے میں پہلے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو باقاعدہ اطلاع دی کہ ہم نے تبوک جانا ہے، شام کے ساتھ لڑنا ہے، گویا کہ رومیوں کے ساتھ لڑنا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ حالانکہ اس سے پہلے جتنے غزوات ہوئے ہیں مورخین نے لکھا ہے کہ آخر وقت تک نبی علیہ السلام راستہ نہیں بتلاتے تھے کہ کس راستے پر جانا ہے، آخر وقت تک، بلکہ سیدھا جانے کی بجائے ایک ٹیڑھا راستہ اختیار کیا جاتا۔ جنگ کی حکمت عملی کی وجہ سے وہ سیدھا راستہ جو معروف ہوتا تھا وہ راستہ آپ اختیار نہیں کرتے تھے، اور نہ ہی صحابہ کرام کو خبردار کرتے تھے کہ ہم کس راستے پر جانا ہے ہم نے۔ لیکن غزوہ تبوک ایک واحد غزوہ ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے باقاعدہ صحابہ کرام کو بتلایا کہ ہم نے اس راستے پر فلاں جگہ جا کے معرکے میں شریک ہونا ہے۔ سفر دور کا تھا، اور صحابہ کرام کو نبی علیہ السلام نے ترغیب دی، آمادہ کیا، حکم فرمایا کہ سواریاں بھی مہیا کرو، مال بھی مہیا کرو، افراد بھی مہیا کرو۔ چنانچہ آپ کے اعلان کے نتیجے میں 30,000 صحابہ کرام جو ہے نا وہ تیار ہیں۔ 30,000 کا پہلا معرکہ ہے جو اتنے صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے ہمراہ عین شام کی سرحد پر جا کر رومیوں کے ساتھ ٹکرانے کے لیے آمادہ ہوئے۔ رومی اس وقت کی ایک سپر پاور طاقت تھی، 2 تھیں، ایک ایران اور دوسرا روم۔ روم کو اللہ ذوالجلال نے شان و شوکت دی۔ پہلے تو ایران روم سے الجھا اور ایران کا غلبہ رہا، لیکن ایک وقت آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا سورۃ روم میں جس طرح ہے کہ چند دنوں کی کھیل ہے، ان قریب ہی روم ان پر غالب آئیں گے۔ چنانچہ روم غالب آئے۔ یہ آگے جب بات آئے گی تو پھر کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس کی تیاری کی ایسی کیفیت مثال قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بعض وہ بھی ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں، اپنا آپ حاضر انہوں نے کر دیا، ہم حاضر ہیں، ہمارے پاس مال بھی نہیں ہے، ہمارے پاس سواری بھی نہیں ہے، ہماری سواری کا انتظام کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی متفکر ہوئے اور پشیمان ہوتے، آپ فرماتے میرے پاس سواریاں نہیں، میرے پاس سواریاں نہیں، اور صحابہ کرام روتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس سے نکلتے بھی ہم کریں تو پھر کرے کیا، اتنا دور کا سفر، اور سفر بھی بالکل گرمی کا، جون جولائی کے دن، جن دنوں میں یہ کھجوریں پکتی ہیں، کھجوریں جون جولائی کے دنوں میں پکتی ہیں، اور منافقوں نے اس وجہ سے کہا تھا کہ سفر دور ہے اور ادھر فصل پکی ہوئی ہے، فصل کو سنبھالیں یا آپ کے ہمراہ جائیں، گرمی بھی بڑی شدت۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے بڑی عجیب بات فرمائی کہ تمہیں دنیا کی گرمی کا احساس ہے، یہ یاد رکھو کہ جہنم کی گرمی تو اس سے بہت زیادہ ہے، نار و جہنم اشد حرا، جہنم کی آگ اس سے کہیں زیادہ ہے، تم اس کا خوف کرو، اور تم اس کے خوف سے حکم عدولی کر رہے ہو، اللہ اکبر کبیر۔ چنانچہ اسی غزوہ میں وہ واقعہ پیش آتا ہے جو صحابہ کرام حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان غنی، حضرت عمر فاروق، حضرت ابوبکر صدیق، جنہوں نے بے دریغ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن میں لا کے سب کو ڈھیر کر دی، اور حضرت عثمان کے بارے میں تو آپ نے یہاں تک فرما دیا رضی اللہ تعالی عنہ، جتنے انہوں نے دینار لا کے آپ کے دامن میں اس طرح ڈالے تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اٹھا رہے تھے، اوپر نیچے جیسے کرتے، اور فرما رہے تھے کہ آج کے بعد عثمان اور کوئی بھی کام نہ کرے تو اس کی بخشش کے لیے یہی کافی۔ اللہ اکبر۔ اسی موقع پر وہ معروف واقعہ ہے جہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا اثاثہ لا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت پیش کی، اور نیت وہ خود بتلاتے ہیں کہ آج تو میرے دل میں ہے کہ جتنا میں نے پیش کیا ہے نبی علیہ السلام کی خدمت میں، آج کے دن میں بڑھوں گا سب سے۔ لیکن جب ابوبکر صدیق سے پوچھا کیا لائے ہو، حضور سب کو جو گھر میں تھا سب لے کے آ گیا۔ عمر کہنے لگے میں نہیں بڑھ سکتا، میں ابوبکر سے نہیں بڑھ سکتا۔ اللہ اکبر کبیر۔ اندازہ کیجیے، یہ ہے وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، ان چیزوں میں آگے بڑھنے کی بات ہے۔ صحابہ کرام نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے، ہماری چالیں تو مختلف ہیں، ہماری تقاضا ہوتی ہے دنیا کے میں آگے کمانے میں آگے بڑھنا ایک دوسرے سے۔ اگر کسی کے پاس ایک گھر ہے میرے پاس دو ہونے چاہیے، اگر ایک کے پاس ایک گاڑی ہے میرے پاس دو گاڑیاں ہونی چاہیے۔ ہماری مسابقت یہ ہے، ہماری مسابقت یہ ہے، لیکن ان کی مسابقت یہ تھی کہ ہم نیکی میں آگے بڑھیں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے آگے ایک دوسرے سے بڑھیں، یہ جذبہ ان میں کار فرما تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اسی یعنی غزوہ کے بعد اللہ ذوالجلال والاکرام نے صاف فرمایا ہے کہ اس غزوہ میں شریک ہونے والے جو مہاجر ہیں وہ بھی، جو انصار ہیں وہ بھی، جو دوسرے ہیں وہ بھی، میں نے سب کو معاف کر دی، سب کو معاف کر دی۔ اب یہ 9 کا واقعہ ہے، 9 ہجری میں گویا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ جانے والے ان تمام صحابہ کی بخشش اور مغفرت کا پروانہ اللہ ذوالجلال نے اس صورت میں دیا ہے۔ باقی مواقع علیحدہ ہیں، یہ علیحدہ مسئلہ ہے، بدر کی فضیلتیں علیحدہ ہیں، صلح حدیبیہ کی فضیلتیں علیحدہ ہیں، پھر اس کے بعد جناب غزوہ تبوک کی علیحدہ ہیں، پھر اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے فتح مکہ کی علیحدہ ہے، یہ تو قسمت کی باتیں ہیں۔ بہرحال اس غزوے پر بھی جو کچھ صحابہ نے عمل و کردار ادا کیا ہے، اللہ رب العزت اتنے راضی ہوئے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو سب کو معاف کر دیا۔ لیکن کچھ بد نصیب ایسے ہیں جو آج تک معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، انہیں معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، اتنی خدمتوں کے باوجود۔ پھر اسی رجب کے بعد آپ 20 دن وہاں ٹھہرے،
یعنی تبوک جا کے آپ 20 دن میدان میں ٹھہرے ہیں اور سامنے روم کا کوئی لشکر نہیں آیا. یہ کیا مسئلہ ہوا بھائی؟ رومی مقابلے کے لیے آیا ہی نہیں. بات یہ تھی کہ روم نے اس سے پہلے ایک نظارہ دیکھا تھا جنگ موتا میں، جب صحابہ کرام کی تعداد صرف 3000 تھی اور روم کی تعداد 1,00,000 تھی. روم کی تعداد 1,00,000 تھی، ادھر صرف 3000 ہیں. اب مقابلے میں ایک کے 30 آ رہے ہیں، مقابلے میں ایک کے قریباً 30 افراد آ رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو ہزیمت، جو پستی، مسلمان صحابہ کرام شہید ہوئے، لیکن شکست کنہوں نے کھائی؟ روم نے کھائی. روم نے یہ سمجھا کہ اس وقت تو 3,000 تھے، اب 30,000 ہیں، اب تو 2,00,000 بھی ہم بھیج دیں فوج تو تب بھی مقابلہ مشکل ہوگا. کہتے ہیں اس خوف کی وجہ سے روم اپنے لشکر کو مقابلے میں نہیں لائے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی یہ جانساری جو پہلے غزوہ موتا میں وہ دیکھ چکے تھے، اس کو اس پس منظر میں روم نے مقابلہ، اور آپ وہاں 20 دن پڑاؤ ڈالا، ٹھہرے. اردا گرد کے قبائل ان پر اثر ہوا، وہ مسلمان ہو گئے اللہ کے فضل و کرم سے، اور نبی علیہ السلام بامراد واپس لوٹے. یہ رجب کی بات ہے، شعبان میں واپس لوٹے. فتح مکہ 1 سال پہلے ہو چکا تھا 8 کو، اور 8 کو جو پہلا حج تھا، یہ بھی اتفاق ہے، یہ بھی ایک اتفاق ہے کہ بدر، وہ بھی بدر اس میں رمضان میں ہوا، اور اسی طرح فتح مکہ وہ بھی رمضان میں ہوا. فتح مکہ بھی رمضان میں اور بدر بھی رمضان میں. اب فتح مکہ کے بعد 9 کو جو پہلا حج تھا، اس کی امارت، اس کی نگرانی کے لیے نبی علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق کو منتخب کیا. گویا پہلا یہ اسلامی حج تھا 9 ذی الحج کا. فتح مکہ میں 8 میں مسلمانوں نے بھی حج کیا، کفار نے بھی حج کیا. کفار نے اپنے طریقے پر، مسلمانوں نے اپنے طریقے پر، جو طریقہ تھا بتلایا تھا انہیں. 9 کو مسلمانوں نے کیا، اور اسی میں یہ ابتدائی آیات سورۃ برات کی، برات من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، یہ آپ ابوبکر صدیق کو روانہ کر چکے. اس کے بعد اللہ ذوالجلال نے یہ ابتدائی آیات نازل فرمائے کہ جا کے مکے والوں کو، مشرکین کو خبردار کر دو کہ یہ سال تو ہم نے تمہیں نظر انداز کر دیا، لیکن آج کے بعد ہم تمہارے ساتھ، ہمارا تمہارے ساتھ کوئی ناطہ نہیں، کوئی قرب نہیں. ہمارا برات ہے، بری الذمہ ہے ہم تم سے. اپنا آپ انتظام کرو، اور خبردار آج کے بعد کوئی بھی مشرک حج نہ کرے، اور کوئی بھی بیت اللہ کا طواف جو ہے وہ ننگا نہ کرے. وہ عجیب بات تھی، طواف ننگا کرتے تھے قبائل کچھ، یہ سمجھتے ہوئے دیکھو شیطان کیسا بے ایمان ہے کہ وہ کہتے تھے دیکھو انہاں کپڑے نہ تے اسی گناہ کرنے ہیں تے انہاں یہی کپڑے پا کے پھر اللہ تے حضور اللہ کے گھر دا طواف کریے. اندازہ کرے شیطان کیسے بہکاتا ہے، نیکی کے نام سے، تواضع کے نام سے کیسا پھسلاتا ہے، اور کیسے پھسلاتا ہے. اور وہ ننگا کرتے تھے طواف، جن کو یہ مسئلہ نہیں سمجھ آتا تھا. تو اللہ ذوالجلال نے یہ آیات نازل فرمائی، تو نبی علیہ السلام نے چاہا کہ یہ پیغام بھیجوں. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس صورتوں کی یہی ابتدائی آیات یاد کروا کے پیغام دینے کے لیے حضرت علی کو نبی علیہ السلام نے بھیجا. یہاں ایک مسئلہ ہے، حدیث میں آتا ہے، تاریخ میں بھی بعض صحابہ نے مشورہ دیا کہ کسی اور کو بھیج دو. آپ نے فرمایا نہیں، یہ اعلان میں تو جا نہیں رہا، لیکن یہ اعلان میری طرف سے
میرے ہی خاندان کا کوئی آدمی کرے تو زیادہ انسب، میرے خاندان کا، میرے نسب کا جو بندہ ہے وہی اس کا اعلان کرے تو یہ زیادہ مناسب۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ علی کو بھیجنا چاہیے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت علی گئے، راستے میں ملے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جا کے پیغام دیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت یہ فرمائیں کہ آپ کو اللہ ذوالجلال والاکرام کے پیارے پیغمبر نے امیر بنا کے بھیجا ہے یا مامور بنا کے بھیجا ہے؟ اگر آپ کو امیر بھی بنایا ہے تو یہ لے امارت آپ کی، حج کی امارت بھی آپ لیں، اعلان بھی آپ کریں۔ حضرت علی فرمانے لگے نہیں، مجھے امیر الحج نہیں بنایا، مجھے پیغام دینے کے لیے بنایا ہے، مجھے پیغام دینے کے لیے بھیجا ہے۔ اب آپ نقطہ سمجھ رہے ہیں کہ پیغام دینے کے لیے نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو منتخب کیا، لیکن امیر الحج بدستور کس کو باقی رکھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہاں دوسری بات قابل غور یہ بھی ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گویا کہ 9 ذی الحج میں پہلا حج مسلمانوں کا، صحابہ کرام کا، وہ حضرت ابوبکر صدیق کی امارت میں ہوا۔ تو جو امیر ہے جو امام ہے، ظاہر ہے کہ اس کو زیادہ علم ہے حج کے مسائل کے بارے میں نسبتاً دوسرے کے۔ پھر جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے گا تو وہ پوچھیں گے اپنے امیر سے کہ یہاں کیسے حل کریں، یہ مسئلہ کیسے، یہ مسئلہ کیسے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کو امیر رکھا ہے۔ اور اگر اس کے ساتھ ایک اور بات بھی ملائیں، آخری ایام میں نبی علیہ السلام کے پاس ایک خاتون آئی، صحیح بخاری کی روایت ہے، خاتون آئی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس تو تیرے لیے تعاون کے لیے کوئی چیز میرے پاس اس وقت نہیں، پھر آنا اللہ مجھے دے گا تو میں بھی تجھے دے دوں گا۔ چلی گئی، راستے میں کسی نے بات پوچھی، اماں کیا لینے آئی تھی؟ میں اس مقصد کے لیے آئی تھی، غریب عورت ہوں۔ تو بات بنی نہیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کسی اور وقت آنا۔ اس نے کہا اللہ کی بندی واپس جا کے آپ سے پوچھ، میں واپس آؤں، دور سے آئی ہوں، دوبارہ آؤں، آپ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں تو پھر مجھے میرا تعاون کون کرے گا؟ وہ واپس آئی، نبی علیہ السلام سے یہی سوال دہرا دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر مجھے نہ دیکھو تو ابوبکر سے لے لینا، میرا وعدہ ابوبکر پورا کرے گا۔ وعدے بھی کون پورا کر رہا ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ کس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے؟ ابوبکر کے بارے میں۔ امیر حج بھی بنایا جا رہا ہے تو کس کو بنایا جا رہا ہے؟ ابوبکر کو۔ سفر کا ساتھی بنایا ہے، جس طرح کل آپ سن رہے ہیں، سفر کا ساتھی بنایا ہے تو وہ بھی کس کو بنایا ہے؟ ابوبکر کو رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور پھر جب بیمار پڑے ہیں تو مصلی کا امام بھی بنایا ہے تو کس کو؟ ابوبکر کو۔ جب آپ فوت ہوئے ہیں دوسرے نمبر پر ابوبکر فوت ہوئے ہیں تو آپ ان کے جوار میں جگہ کس کو ملی ہے؟ ابوبکر کو۔ ابوبکر پھر ایسے کا ویسا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی ابوبکر کی ایک طرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ سعادتیں ہیں، یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اعزازات عطا فرمائے ہیں، اور دوسری طرف بد نصیب وہ بھی ہیں جن کے دل سے ابوبکر کے بارے میں بغض، حسد، اناد نکلتا ہی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک فرمان ہے بڑا عجیب، وہ فرماتی ہیں کہ یہ لوگ جو صحابہ کرام کے بارے میں بد کلامی کرتے ہیں نا، دراصل مسئلہ یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب آدمی مر جاتا ہے نا تو اس کا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے، الا من ثلاث، 3 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اس کے نامہ اعمال میں اجر بڑھتا رہتا ہے۔ ایک صدقہ جاریہ، دوسری اولاد جو اس کے لیے
دعائے مغفرت کرتی ہے، خرچ کرتی ہے اس کے لیے، اور تیسری چیز تعلیم و تعلم جو چھوڑ کے گیا ہے، یہ 3 چیز۔ لیکن جو بد کلامی کرتے ہیں، اللہ نے تو حکم دیا تھا کہ یہ پڑھو ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ حکم دیا تھا کہ جو پہلے ایمان والے ہیں ان کے لیے بخشش کی دعا کرو، اپنے لیے بھی کرو، ان کے لیے بھی کرو۔ اللہ اکبر، اپنے لیے بھی بخشش کی دعا کرو اور ان کے لیے بھی بخشش کی دعا کرو۔ اللہ اکبر کبیر۔ لیکن یہ بد نصیب کیا ہے، یہ دعا کرنے کی بجائے بد دعائیں دیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں کتنی حیران کن بات ہے کہ دین اسلام میں گالی دینے کی اجازت نہیں ہے، اسلام میں گالی دینے کی اجازت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اللہ نے فرمایا لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، کہ یہ جو لات منات عزا اس کو پوجتے ہیں، تم لات منات کو کچھ گالی نہ دینا، انہیں گالی نہ دینا، اور یہ مد مقابل میں اپنی ضد میں تمہارے رب سچے کو گالی دینے سے بھی گریز نہیں کریں گے، سچے رب کو بھی گالی دینے سے گریز نہیں کریں گے۔ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا سباب المومن فسق وقتالہ کفر، کہ مومن کو گالی دینا فسق ہے اور قتل کرنا کفر ہے۔ دونوں چیزیں آپ نے ارشاد فرمائی۔ گالی دینا اس سے روکا ہے نبی علیہ السلام نے، ہر صورت روکا ہے، لیکن یہ کتنی بد نصیبی ہے کہ اب گالی دینے کو، صحابہ کو گالی دینے کے لیے کہا جائے کہ جو گالی دینا لعنت پڑے اس کو اجر ملتا ہے، اس کو ثواب ملتا ہے، اس کا نام اعمال میں حسنات لکھی جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی شیطان کو گالی دینے کی بھی اجازت نہیں ہے، بات سمجھے، شیطان کو گالی دینے کی اجازت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے تو یہاں تک کہ فرمایا کہ جو کفار مر چکے ہیں، ان کی اولادیں مسلمان ہو چکی ہیں، ان کفار کو بھی گالی نہ دو تاکہ ان مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ جو مسلمان ہوئے ہیں ان کی دل ازاری نہ ہو، حالانکہ وہ مرنے والے کفر میں مرے، جہنم میں گئے، لیکن فرمایا گالی ان کو بھی نہ دو۔ اندازہ کرے کتنا روکا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو گالی دینے سے۔ ہماری زبانیں تو رکتے ہی نہیں ہیں کسی کو گالی دینے سے، اللہ معاف فرمائے، اتنی بے دریغ گالیاں نکالتے ہیں اور بے حساب گالیاں نکالتے ہیں، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، بس زبان چلی جا رہی ہے، اللہ ہی معاف فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن ان کے ہاں کیا ہے کہ گالی دینا اجر و ثواب کا باعث۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ دراصل صحابہ کرام کے اعمال نامے تو بند ہو گئے، جو وہ چھوڑ کے اعمال گئے، تعلیم دے کے گئے، پڑھا کے گئے، صدقات کر کے گئے، اس کا اجر تو ملنا ہے ان کو، لیکن ان گالیوں کے عوض بھی اللہ ان کو اجر عطا فرمائے گا، ان گالیوں کے عوض۔ وہ ہمارے مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ، ہاں وہ فرمایا کرتے تھے، وہ کہتے، کسی نے کہا جی مولوی صاحب تو بڑا برا بنا کہندا تسی اس طرح دے دو اس طرح دے، وہ فرمان لگے چھڈ یار ساڈے دھوبی نے، بات سمجھ گئے، یہ ساڈے دھوبی نے، یعنی ہم پر تنقید کر کے دراصل ہمارے ہاں نامہ اعمال صاف کر رہے ہیں۔ یہی بات گویا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمائی۔ آپ اندازہ کریں کہ ہر جگہ نعمت، پھر جہاں دیکھیں نماز کی قیادت بھی، حج کی قیادت بھی، اور زکوٰۃ کے بارے میں جو صحیح ترین روایات ہیں وہ بھی حضرت ابوبکر صدیق سے، جن کو لکھ کے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یمن میں بھیجا تھا کہ اس حساب سے زکوٰۃ لینی ہے لوگوں سے۔ دین کے فرائض تو بنیادی یہی ہے نا، نماز، حج، زکوٰۃ، روزہ تو ہے ہر فردی آدمی، کلمہ ہے انفراد، باقی مسلمانوں کے ساتھ معاملات تو یہی ہے نا، نماز کا، زکوٰۃ کا،
اور حج کا. یارو یہ تینوں کی امارت، صدارت، قیادت کس کو دی ہے نبی علیہ السلام نے؟ ابو بکر صدیق. اسی لیے تو ابو سعید خدری کہتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے کہ کان ابو بکر اعلمنا، کہ ابو بکر ہم میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے. تو خیر کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس غزوے کے بعد جو پہلا حج ہوا ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت میں ہوا. حضرت ابوبکر صدیق کی عمارت میں حج ہوا، اور وہاں منا میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کی نیابت کرتے ہوئے سورۃ التوبہ کی یہ ابتدائی آیات تلاوت فرمائیں، اور اس میں یہ کہا کہ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيٌّ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ. یہ آیت پڑھ کے سنائیں. سن لو حج اکبر کے دن. حج اکبر کون سا دن؟ یوم النحر کا. ہمارے ہاں جو معروف بات ہوگی نا، جمعے کا حج ہوگا تو حج اکبر دوڑ لگی ہوئی ہوتی ہے. یہ سراسر بے خبری ہے، جہالت ہے. جمعے کا حج حج اکبر نہیں، لوگوں نے بنا دیا ہے اس کو. حج اکبر کا دن، اس سے مراد 10 ذی الحج، بات سمجھے نا، 10 ذی الحج ہے. تو فرمایا کہ یوم الحج الاکبر ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ. سن لو اللہ تم سے بری، اللہ کا رسول بھی تم سے بری. تمہارے ساتھ ہمارا ناطہ ٹوٹ گیا، تعلق ٹوٹ گیا، اللہ یہ کہ تم مسلمان ہو جاؤ. اللہ فین توبتم فہو خیر لکم، توبہ کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ. اور یاد رکھو اگر تم دعوت کو قبول نہیں کرتے تو تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. تم خود ہی عاجز ہوگے جب تم اللہ ذوالجلال کے عذاب میں دھر لیے جاؤ گے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، بعذاب علیم. سن لو پھر تمہارے لیے اللہ ذوالجلال نے دردناک عذاب بھی تیار رکھا. پھر اسی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاد کی ترغیب بھی دی ہے، اور بالخصوص جہاد کی کہنا چاہیے ترغیب کے ساتھ ساتھ یہ جو غزوہ تبوک میں 3 ساتھیوں کا عمل تھا وہ اپنی جگہ ایک تفسیر طرف داستان ہے اور بڑی ایمان افروز داستان ہے. جنہوں نے جھوٹ نہیں بولا، سچ بولا، ان کے سچ کا صلہ اللہ ذوالجلال نے یہ دیا کہ اللہ نے پوری ایک آیت میں فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ان کے سچ کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. منافقوں کے ساتھی نہ بنو بلکہ سچوں کا ساتھ دو. غلطی ان سے ہوئی ہے لیکن انہوں نے سچ بولا ہے. منافقوں کے بارے میں یہ اسی مقام میں فرمایا ہے قاتل یعنی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. کافروں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ جہاد کرو اور منافقوں کے ساتھ بھی جہاد کرو. اب 9 تاریخ کو جب غزوے سے واپس آئے ہیں تو ایک منافق کا گھر، مجھے اس وقت نام یاد نہیں، جہاں یہ سازشی گروہ اکٹھا ہو کے منصوبے بناتا تھا، واپسی پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا گھر کو جلا دو. یہ تھا وغلظ علیہ، ان کے گھر کو جلا دو. پھر انہوں نے سازش کی کہ ایک مسجد قباء کے پڑوس میں مسجد بنائے، ہم علیحدہ نمازیں پڑھیں یا نہ پڑھیں علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن مسجد کے نام پہ کم سے کم یہ تو ہوگا ہم نماز پڑھتے ہیں، پڑھیں یا نہ پڑھیں. جب مسجد ہم بنائیں گے تو ہمیں یہ تحفظ ہوگا کہ یہ نماز پڑھتے ہیں، ورنہ کافر اور منافق نے کیا نماز پڑھنی. بات سمجھے نا، اس نے کافر اور منافق نے کیا نماز پڑھنی. لیکن انہوں نے پوری کوشش کی کہ نبی علیہ السلام یہاں قدم رنجہ فرمائیں، جناب ایک نماز پڑھیں، یہاں ہمارے ہاں تشریف لائیں. اللہ نے فرمایا وغلظ علیہم، سختی کرو، ان سے جہاد کرو. نبی علیہ السلام جب واپس تشریف لائے حکم دیا جاؤ مسجد کو بھی جلا دو اور اٹھا دو. اٹھا دی گئی مسجد. یہ سختی تھی ان پر، منافقوں پر. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ہے سورۃ توبہ میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا. پھر نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ رب العزت نے اس صورت میں آپ کی خدمات اور آپ کی جو کہنا چاہیے کہ حق داری ہے، آخری آیات میں دیکھیے
لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہ نبی علیہ السلام کے اوصاف ہیں، جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری تکلیف تمہاری نہیں ہوتی، میرے نبی محمد رسول اللہ کی ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم. تم سے زیادہ درد اور ٹیس تمہارے نبی محسوس کرتے ہیں. فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین، وہ سب سے زیادہ حریص ہیں مومنوں کے بارے میں. انہیں دکھ نہ پہنچے، انہیں تکلیف نہ پہنچے، انہیں دنیا میں پشیمانی نہ ہو، انہیں آخرت میں پشیمانی نہ ہو. اور ایسے ہی تو نہیں، راتوں کو اٹھ کے جب امت سوئی ہوئی ہوتی تھی یہ ان کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے تھے. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. پھر فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، وہ سن لو، یہ بھی سن لو کہ میرے نبی کے یہ اوصاف اور یہ دلداری، یہ تمہارے حق میں نرم گوشہ اور تمہارے حق میں اتنی دعائیں اور تمہارے حق میں اتنی فکر مندی، اگر اس کے باوجود بھی تم نبی کا ساتھ نہیں دیتے تو پھر یاد رکھو میرے نبی تم کہہ دو حسبی اللہ، جاؤ قسم خدا سر کھاؤ میرا اللہ کافی. اللہ اکبر. جاؤ، اتنی باتوں کے باوجود بھی اگر نہیں تو مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، میرا اللہ کافی ہے. مجھے اللہ کا حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت، اسی پر میرا بھروسہ ہے، اسی پر میرا اعتماد ہے. وَهُوَ رب العرش العظیم، رب عرش عظیم کا مالک بھی وہی. یعنی آخری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اعلان کروایا. اور سورۃ یونس جو اس کے بعد ہے یہ تو سورۃ مکی ہے، اور آپ یہ تو جانتے ہیں کہ مکی صورت میں اکثر و بیشتر توحید اور اخلاق کے مسائل ہیں. توحید و رسالت قیامت کے، توحید کے، رسالت کے اور اخلاق و آداب کے. اس صورت کا موضوع یہی ہے. اور اس صورت یعنی توبہ کے بعد یہ صورت یونس میں 2 انبیاء کے واقعات بلکہ 3 کے واقعات بطور خاص ذکر کیے. ایک حضرت نوح علیہ السلام کا، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، ایک حضرت یونس علیہ السلام کا، جن کے نام پر یہ صورت ہے، جن کے نام سے یہ صورت ہے. آپ دیکھیں ذرا اسی صورت میں اللہ ذوالجلال نے ذکر کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے بارے میں تنگ آ کے یہاں تک کہہ دیا یا اللہ ان کو مال دولت اس لیے دیا تھا تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے، ان کا مال تباہ ہو جائے، یہ غرق ہو جائے اور انہیں ایمان کی توفیق نہ ملے. اگر ایمان کی توفیق ملے تو اس وقت جس وقت یہ اللہ کا تیرا عذاب دیکھ لے، جب اللہ تیرا عذاب دیکھ لے اس وقت یہ موت ان کو ایمان نصیب ہو. یہ کیوں کہا کہ جب عذاب آ کے ایمان لایا جائے تو وہ ایمان قبول نہیں ہوتا، وہ ایمان قبول نہیں ہوتا. اندازہ کیجئے کتنا تنگ کیا ہے فرعون نے اور ان کے حواریوں نے کہ اللہ کا نبی چیخ اٹھتا ہے، پکار اٹھتا ہے. اللہ فرماتے ہیں میں نے بھی تیری دعا کو قبول کر لی، ہم نے دعا قبول کی. پھر ہوا بھی اسی طرح. فرعون غرق ہوتا ہے، جب ڈبکیاں لیتا ہے کبھی کہتا تھا هذه الانہار تجری من تحتی، یہ تو میرے حکم سے چلتی ہے، میرے اختیار میں ہے نہروں کا، دریاؤں کا چلانا، کبھی یہ کہتا تھا. لیکن انہی دریاؤں میں اللہ ذوالجلال نے ڈبکیاں دے دے کے اس کو مارا کہ یہ کس کے حکم سے چل رہی ہیں، آج آ کے کھل جائیں گے، آج آ کے کھل جائیں گے. اس وقت یہ اللہ پر ایمان بھی لایا، جو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بارے میں اللہ نے فرمایا نا قبول کی میں نے دعا، ایمان بھی. آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لے آیا، جو اللہ بنی اسرائیل کا اللہ ہے آج میں نے اس کو مان لیا. پہلے میں کہتا تھا انا ربکم الاعلی، پہلے آپ خود کہتا تھا انا ربکم الاعلی، لیکن آج کہہ رہا ہے کہ بنی اسرائیل کا جو رب ہے میں بھی اسی کو اپنا رب مانتا ہوں. اللہ فرماتے اعلان، اب آنکھیں کھلی ہیں، اب ساری دنیا تیرا نظارہ دیکھے گی. پھر اللہ ذوالجلال نے اس کی لاش کو باہر پھینکا، بنی اسرائیل کو تسلی دینے کے لیے بزدلوں کو آوے کیوں مریا ہوا دیکھ لو، ایسا نہ ہوئے پھر تھوڑے بزدلی دی جراثیم کہنے ہو جنم لیندے رہے، یہ مرا ہوا دیکھ لو. اللہ نے دکھا بھی دیا. پھر جو کچھ ان سے ہوا یہ علیحدہ مسئلہ ہے. یہ واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ،
یہ دونوں اسی پس منظر میں ہیں کہ میرے نبی کی مخالفت کرنے والوں کا بالآخر انجام کیا ہوتا ہے۔ یہاں اس صورت میں یعنی توبہ میں بھی، اور توبہ میں تو اللہ ذوالجلال نے صاف فرما دیا کہ میں ان کو عذاب نہیں دینا چاہتا، حالانکہ یہ کہتے تھے ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء وائتنا بعذاب علیم۔ یا اللہ جے محمد سچا ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، ساڈا دل نہیں مانتا۔ دیکھو کتنے بے ایمان تھے، ہمارا دل نہیں مانتا، اگر سچا ہے ہم تو اس کو بات مانتے نہیں، پتھروں کی بارش ہمارے اوپر نہ دے، یا یہ ہے کہ کوئی عذاب علیم بھیج دے، ہم ماننے سے رہے۔ نہیں مانے، اتنے ضدی، اتنا عناد، اتنا بغض نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا کہ میں کیسے عذاب دوں، تو یہاں موجود ہے۔ ما کان اللہ یعذبہم وانت فیہم، جب تک آپ یہاں ہیں اس وقت تک ان کو عذاب نہیں دوں۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ جو قوم اللہ سے استغفار کرتی ہے میں ان کو بھی عذاب میں مبتلا نہیں کرتا۔ یہاں جو بات سوچنے والی ہے وہ یہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بارے میں جو اللہ ذوالجلال کی طرف سے پکڑ آئی، عذاب آیا، لیکن یہاں سورۃ توبہ میں ان کے بارے میں کیا کہا؟ ان کے بارے میں فرمایا اللہ یہ چاہتا ہے کہ میں ان کو عذاب تمہارے ہاتھوں سے دوں۔ کیوں جی قاری صاحب، میں تمہیں یہ عذاب، ان پر عذاب آئے لیکن آسمانی نہیں، زمینی نہیں جس طرح پہلی قوموں پر آتا رہا، بلکہ تمہارے ہاتھوں ان کو مزہ چکھاؤں۔ اور پھر مزہ چکھایا اللہ ذوالجلال نے، صحابہ کرام کے ہاتھوں یہ تہتیب ہوئے، حتیٰ کہ پورا مکہ اللہ ذوالجلال کے فضل و کرم سے فتح ہو۔ تو اللہ ذوالجلال کی یہ حکمت عملی تھی کہ اپنی طرف سے نہیں، اور ظاہر بات ہے کہ جب دشمن پر اپنے ہاتھ سے جو غلبہ آتا ہے یعنی اچانک عذاب کے مقابلے میں، وہ زیادہ مؤثر پذیر ہوتا ہے اور زیادہ انسان کے سنبھلنے اور انسان کی رہنمائی کے لیے سبب بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سورہ یونس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زیادہ توحید کی بات کی ہے، اور انبیاء کی، تینوں انبیاء کا قصہ اسی پس منظر میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ جنہوں نے توحید کو اور میرے نبی کی دعوت کو قبول نہیں کیا، اللہ ذوالجلال نے ان کی ان پر پکڑ کی ہے، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ کیوں کہ پوری قوم اللہ کے سامنے جھک گئی۔ جب گناہ اجتماعی ہو پھر انفرادی توبہ سے گناہ معاف نہیں ہوتا، سمجھ لیں۔ اجتماعی گناہ ہو تو توبہ بھی اجتماعی ہونی چاہیے۔ میرے اور آپ کے توبہ کرنے سے تبدیلی نہیں آتی۔ قرآن کی اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب گمراہی، یا کہنا چاہیے کہ فسق و فجور پورے ماحول میں ہو، تو پھر اس ماحول سے نکلنے کے لیے پورے ماحول کو جب تک اللہ ذوالجلال توبہ کی توفیق عطا نہ فرمائے اس وقت تک وہ ان کو اللہ کے ہاں معافی نہیں ملتی۔ انفرادی طور پر انسان توبہ کرے اللہ قبول کر لیتا ہے، انفرادی گناہ کو معاف کر دیتا ہے، لیکن جو اجتماعی گناہ ہوں ان کے لیے اجتماعی توبہ چاہیے، چاہے جیسے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے کیا تھا اور اللہ نے ان کو معاف کر دی، لیکن ہم اس حقیقت سے بے خبر ہیں۔ اسی صورت میں اللہ ذوالجلال نے بڑے دو ٹوک الفاظ میں فرمایا، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ۔ اور یہی اسلوب اسی طرح پوری صورت میں کہ یہ ہے تمہارا ذالکم اللہ ربکم، یعنی صفات، اللہ ذوالجلال کی صفات ذکر کرنے کے بعد فرمایا ذالکم اللہ ربکم، یہ تو ہے سب کچھ اللہ کی ملکیت، اللہ کے اختیارات، اللہ کا مقام، اللہ کا مرتبہ۔ جن کو تم پوچھتے ہو ان کے ہاتھ میں کیا ہے، ان کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اور جب تک تم ان کو گھڑ کے لیپ پوچھ کے
کسی الماری میں رکھو نا، وہ معبود بنتا نہیں، وہ تو تمہارے بنانے سے بنا ہے، وہ خود معبود کا تو نہیں ہے نا، وہ الہ تو نہیں ہے، وہ تمہارے بنانے سے بنا ہے۔ لیکن اللہ ذوالجلال کو کوئی الہ بنائے تب بھی اللہ کا کوئی نقصان نہیں۔ اگر سارے اللہ کو الہ مان لے تو پھر بھی اللہ ذوالجلال کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں، اللہ ان چیزوں سے بے نیاز۔ یہ خلاصہ ہے سورۃ یونس کا۔ اللہ سبحانہ و تعالی بہت سی باتیں ہیں اس ضمن میں ہیں اور بڑی عبرتناک ہیں، مگر وقت کی وجہ سے بھی یہی تقاضا کرتا ہے کہ بات یہی ختم کر دی جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ سورۃ ہود اور اس کے بعد کچھ حصہ جو ہے سورۃ یوسف کا پڑھا جائے گا، تو انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا تو کل کے روز ان دونوں صورتوں کے بارے میں اللہ نے جو توفیق عطا فرمائی عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔